بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ عراق میں مظاہرین نے تنخواہوں کی ادائیگی میں تاخیر کے خلاف پولیس ہیڈ کوارٹر پر دعویٰ بول دیا اور پولیس مرکز کو بھی آگ لگا دی۔ واقعہ کے بعد حالات کو قابو میں رکھنے کے لیے پولیس کی مدد کے لیے اہلکار بھی تعینات کر دیے گئے ہیں۔ مظاہرین نے کسٹم ٹیکسوں کی جمع کی گئی رقم اور تیل سے حاصل ہونے والی آمدنی میں وفاقی حکومت سے وصول کرنے کا بھی مطالبہ کیا تاکہ ملازمین کو بروقت تنخواہیں ادا کی جا سکیں۔ دوستو، یاد رہے کہ عراق کے شہر سلیمانیہ میں گزشتہ کئی روز سے تنخواہوں کی ادائیگی میں تاخیر کے خلاف مظاہرے جاری ہیں۔ اماراتی پرواز سے تل ابیب سے دبئی پہنچنے والے اسرائیلی مسافروں کو اماراتی حکام نے ملک میں داخل ہونے سے روک دیا۔ امیگریشن حکام نے مسافروں سے دوبارہ آن لائن ویزا انٹری کرنے کو کہا ہے۔ اسرائیلی مسافر فلائی دبئی کی پرواز سے تل ابیب سے دبئی پہنچے تھے۔ طیارے میں تکنیکی خرابی کے باعث 160 اسرائیلی مسافروں کو دبئی ایئرپورٹ پر رکنا پڑا۔ اسرائیلی وزارت خارجہ نے اماراتی وزارت خارجہ سے رابطہ کیا ہے اور مسئلہ حل کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس آئندہ برس مارچ میں عراق کا دورہ کریں گے۔ پوپ فرانسس کا دورہ عراق عالمی وبا کے بعد کسی بھی ملک کا پہلا دورہ ہوگا۔ کورونا نے دنیا میں پنجے گاڑے ہوئے ہیں، تب سے اب تک پوپ فرانسس پہلی بار اٹلی سے باہر قدم رکھنے جا رہے ہیں۔ پوپ فرانسس عراق کے دارالحکومت بغداد میں قیام کریں گے۔ کہا جا رہا ہے کہ پوپ فرانسس 5 سے 8 مارچ تک عراق میں رہیں گے۔ اس دورے کا مقصد عراق کے لوگوں سے ہمدردی ظاہر کرنا ہے۔ یہ دورہ نہ صرف عراق کے لیے اہمیت رکھتا ہے بلکہ خطے میں امن کی کیفیت کو برقرار رکھنے کے لیے بھی اہمیت کا حامل ہے۔ پوپ فرانسس کا کہنا تھا کہ عراق میں رہنے والے تمام مذاہب کے لوگوں کو میں امن کا پیغام دینا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ عدل اور وقار کے سب معیار برقرار رکھے جائیں اور انسانیت کا بول بالا ہو۔ دوستو، میرے خیال سے پوپ فرانسس کو امریکہ یا فرانس کا دورہ کرنا چاہیے اور یہی باتیں وہاں کی حکومتی یا صدور سے کرنی چاہیے۔ امریکہ میں کورونا کی روک تھام کے لیے ویکسین تیار کرنے والی بڑی کمپنیاں فائزر اور موڈرنا نے صدر ٹرمپ کی دعوت پر ویکسین اجلاس میں شرکت کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ اس اجلاس کے انعقاد کا مقصد امریکہ میں کورونا کی روک تھام کے حوالے سے ہونے والے اقدامات اور پیش رفت کی کوریج کرنا ہے۔ صدر ٹرمپ کی انتظامیہ نے فائزر پر تنقید کی تھی جب انہوں نے الزام عائد کیا کہ فائزر نے دانستہ طور پر ویکسین کے رزلٹ کا اعلان کرنے میں تاخیر کی ہے، جبکہ کمپنی نے صدر ٹرمپ کے ان الزامات کو مسترد کر دیا تھا اور کہا تھا کہ اس نے امریکی صدارتی انتخابات پر اثر انداز ہونے کے لیے ویکسین کی تیاری میں تاخیر کی تھی۔ امریکہ میں دوستو، کورونا کی دوائی تیار کرنے والی کمپنیوں کی طرف سے ایوان صدر میں منعقدہ اجلاس میں شرکت کے بائیکاٹ سے صدر ٹرمپ کو شرمساری کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ فیس بک نے کورونا ویکسین کے بارے میں جعلی خبروں اور دعووں کی روک تھام کے لیے کام شروع کر دیا ہے۔ فیس بک نے کورونا کے بارے میں گمراہ کن تفصیلات کی روک تھام کی پالیسی کو اپ ڈیٹ کرتے ہوئے اب ویکسینز کے حوالے سے جعلی دعوے ہٹانے کا کام شروع کر دیا ہے۔ فیس بک کی جانب سے یہ اعلان اس وقت کیا گیا ہے جب برطانیہ میں فائزر کی کورونا ویکسین کے استعمال کی منظوری دی جا چکی ہے، جبکہ امریکہ اور دنیا کے دیگر حصوں میں بھی جلد ایسا کیے جانے کا امکان ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے دور میں چائنا اور امریکہ میں جاری کشیدگی کے بعد چائنا نے امید ظاہر کی ہے کہ ٹرمپ کی صدارت ختم ہونے کے بعد نئی امریکی انتظامیہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں۔ چائنا کا کہنا ہے کہ تنازعات کا حل ٹیبل ٹاک میں ہے اور دونوں ممالک کے لیے یہ وقت بہترین ہے جب امریکی انتظامیہ میں بڑی تبدیلی آ رہی ہے، جس سے پالیسیوں میں نرمی اور غیر جانبداری کا امکان بڑھ گیا ہے۔ دوستو، یہ بیان چائنا کا ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکی وزیر خارجہ نے ہانگ کانگ میں عوامی نمائندوں پر مقدمات بنانے کی مذمت کرتے ہوئے چینی حکام پر نئی پابندیوں کا اشارہ دیا ہے، جس پر چین نے بھی شدید احتجاج کیا ہے۔
مودی سرکار نے مقبوضہ وادی اور بھارتی مسلمانوں کے بعد کسانوں کو اپنا شکار بنا لیا ہے۔ کسانوں کے احتجاج پر سکھوں کے نعروں سے مغربی دنیا بھی گونج اٹھی ہے۔ نئی دہلی سمیت کئی شہروں میں احتجاج جاری ہے۔ سکھ رہنماؤں نے عالمی برادری سے مدد کی اپیل کی ہے۔ کسانوں نے پورے ملک کو آج بند کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ وزیر اعلیٰ دہلی نے بھی ہڑتال کی حمایت کر دی ہے۔ بھارتی جنتا پارٹی کی حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد مقبوضہ وادی کے لوگوں اور بھارتی مسلمانوں پر ظلم اور بربریت کے پہاڑ ٹوٹنا شروع ہو گئے تھے۔ تاہم اب مودی سرکار کے قوانین نے پنجاب کے کسانوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ بھارتی کسانوں کی دہلی چلو تحریک کامیابی سے جاری ہے۔ دہلی چلو تحریک نے مودی سرکار کا جینا محال کر رکھا ہے اور کسانوں کی تحریک پورے ملک میں پھیل چکی ہے۔ مودی سرکار نے سابقہ بھارتی کرکٹر یووراج سنگھ کے والد کو بھی دھمکیاں دے ڈالی ہیں، لیکن کسانوں نے مودی حکومت کے ظلم و ستم کے آگے سر جھکانے سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک بھی حکومتی شرط منظور نہیں ہے۔ چاہے مشین گنیں لگاؤ یا ٹینک سے بھون ڈالو، تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ پنجاب کے لوگ کس مٹی کے بنے ہیں۔ تم لوگوں نے جو قصہ آج شروع کیا ہے اسے ہم پشتوں تک نبھائیں گے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ نئے متنازع قوانین میں نجی خریداروں کو کسانوں سے اجناس خرید کر ذخیرہ کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اور کسانوں سے متعلق نئے قوانین میں کانٹریکٹ فارمنگ قوانین بھی واضح کیے گئے ہیں۔ آڑت کی منڈیاں ختم ہو جائیں گی، اور کسانوں کو نجی خریدار مناسب قیمت نہیں دیتے تو اجناس یا پیداوار منڈی میں فروخت نہیں ہوگی۔ سرما کی چھٹیوں میں سیاحتی دوروں یا آبائی شہروں میں واپسی کو مد نظر رکھتے ہوئے متحدہ عرب امارات کی سب سے بڑی اماراتی فضائی کمپنی نے مسافروں کے لیے کرایوں میں کمی کر دی ہے۔ رعایتی آفر 2 ہفتوں کے لیے ہے، جس کا آغاز ہو گیا ہے اور 19 دسمبر تک اس رعایت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ مقررہ تاریخ تک خریدی گئی رعایتی ٹکٹوں پر 31 مئی 2021 تک سفر کیا جا سکتا ہے، لیکن دوستو یہ نہیں بتایا گیا کہ رعایت کتنی دی گئی ہے۔ ایران نے نئے صدر جو بائیڈن کے منصب سنبھالنے کے بعد خود پر عائد پابندیوں میں نرمی کے امکان پر تیل کی زیادہ سے زیادہ برآمد کے لیے اقدامات تیز کر دیے ہیں۔ صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے وزارت تیل کے حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ جو بائیڈن کے حلف اٹھانے کے بعد ایران پر عائد پابندیاں نرم ہونے کا امکان ہے، جس کے تناظر میں تیل کی پیداوار بھرپور اور اس کی عالمی منڈی میں زیادہ سے زیادہ سپلائی یقینی بنانے کے لیے تیزی سے اقدامات کیے جائیں۔ یہ عمل 3 ماہ میں مکمل ہو جانا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے 2015 کے بین الاقوامی معاہدے سے دستبرداری اور 2018 میں اس پر عائد کی جانے والی امریکی پابندیوں سے قبل ایران 2 ملین بیرل تیل یومیہ برآمد کر رہا تھا۔ ان پابندیوں کی وجہ سے ملکی معیشت کو بری طرح نقصان پہنچا تھا۔ 3 بڑے یورپی ممالک نے ایران کی جانب سے یورینیم افزودگی میں اضافے کے اعلان پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ فرانس، جرمنی اور برطانیہ کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم نے ایران کے ساتھ معاہدہ برقرار رکھنے کے لیے انتھک محنت کی ہے، لیکن ایران کا اعلان JCPOA معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران کے اقدامات معاہدے اور ایران کے وعدوں سے مطابقت نہیں رکھتے۔ ایران کو ان اقدامات سے گریز کرنا چاہیے۔ صدر ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر الزام عائد کیا ہے کہ نئی امریکی ڈیموکریٹ حکومت ایران کو اربوں ڈالر پیش کرے گی۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ ان کی جیت کی صورت میں ایران کو فوری طور پر نئے معاہدے کے حوالے سے بات چیت کے لیے مذاکرات کی میز پر آنا تھا۔ صدر ٹرمپ نے ڈیموکریٹس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلے یہ لوگ ماحولیات کے حوالے سے پیرس معاہدے میں واپس آنا چاہتے ہیں، جو ہم پر بہت بڑا بوجھ ہوگا۔ یہ معاہدہ امریکہ کو برباد کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ دوسرا کام جو ڈیموکریٹس کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ ایران کو اربوں ڈالر سے نوازا جائے گا۔ اپوزیشن اتحاد PDM کا اہم سربراہی اجلاس آج ہونے جا رہا ہے، جس میں دھرنے اور اسمبلیوں سے استعفوں سے متعلق اہم فیصلوں کا امکان ہے۔
مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کے سربراہان شرکت کریں گے۔ آصف علی زرداری، میاں نواز شریف بھی بذریعہ ویڈیو لنک شریک ہوں گے۔ اجلاس میں پی ڈی ایم کے 13 نومبر لاہور کے جلسے کے حوالے سے فیصلے کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ اسمبلیوں سے اسیفوں سمیت دیگر آپشنز بھی زیر غور آئیں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ اپوزیشن کی جانب سے بارہا یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جنوری میں تحریک انصاف کی حکومت کو جانا ہی ہوگا، جبکہ حکومت کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ دھرنوں اور احتجاج سے حکومت نہیں جانے والی۔ وزیر اعظم عمران خان آئینی مدت پوری کریں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم رہنما جذباتی ہو گئے ہیں، ان کے استعفوں سے جمہوریت کو فائدہ نہیں ہوگا۔ دھرنے اور جلسوں سے حکومتیں نہیں جاتی۔ 1970 کے بعد جتنے بھی الیکشن ہوئے، ہارنے والوں نے تسلیم نہیں کیے۔ 2018 کے الیکشن رزلٹ آپ کو قبول نہیں تو 2013 کے رزلٹ بھی کسی نے تسلیم نہیں کیے تھے۔ پی ڈی ایم رہنما جذباتی ہو گئے ہیں، ان کے استعفوں سے جمہوریت کو فائدہ نہیں ہوگا۔ بھارت میں کسانوں کے جاری احتجاج پر وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت میں سیکولر ریاست چہرہ اب نہیں رہا۔ کسانوں کے احتجاج سے بھارت کو کافی نقصان ہو رہا ہے، لیکن بھارت میں کسانوں کا احتجاج اس کا اندرونی معاملہ ہے، پاکستان کو اس میں نہیں کودنا چاہیے۔ برطانیہ میں ایک 90 سالہ خاتون کو کورونا ویکسین کی پہلی ڈوز لگا کر ملک بھر میں ویکسینیشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ برطانیہ میں آج صبح سے ملک بھر میں کورونا کے حفاظتی ٹیکوں کو لگانے کے عمل کا آغاز ہو گیا ہے، جسے وی ڈے کا نام دیا گیا ہے۔ برطانیہ نے گزشتہ ماہ فائزر اور بائیو ٹیک کی مشترکہ ویکسین کے استعمال کی اجازت دے دی تھی، جس کے لیے 40 ملین خوراکیں خریدی گئی ہیں اور جو 20 ملین افراد کو لگائی جائیں گی۔ پہلی 8 لاکھ خوراکیں 80 سال سے زائد عمر کے افراد کو لگائی جائیں گی۔ بھارتی ریاست اتر پردیش کے شہر بریلی میں تاجروں کو 9 سر بازو معمولی بلب 9 لاکھ روپے میں فروخت کرنے والے 3 ملزمان کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ تاجر نتیش ملہوترا کو ایک کال موصول ہوئی جس میں اسے کراماتی بلب سے متعلق بتایا گیا کہ یہ آپ کے دن بدل دے گا، کیونکہ یہ بلب سونا اور دیگر قیمتی دھاتیں اپنی طرف کھینچتا ہے، جس سے آپ کے گھر میں جلد خوشحالی آ جائے گی۔ نتیش ملہوترا نے 9 سر بازوں کی اس پیشکش پر اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا۔ بعد میں تاجر نتیش ان جعل سازوں سے ملاقات کے لیے پہنچ گیا، جہاں ان لوگوں نے ایک خفیہ مقناطیس کے ذریعے مختلف کرتب دکھائی، جس سے یہ تاجر متاثر ہو گیا اور بلب 9 لاکھ میں خرید لیا۔ تاہم کچھ عرصے بعد اسے احساس ہوا کہ ان لوگوں نے اسے بیوقوف بنایا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ چند ماہ قبل بھارتی ریاست اتر پردیش سے ہی تعلق رکھنے والے 2 فراڈیوں نے لندن میں مقیم ایک شخص کو الادین کا چراغ یہ کہہ کر فروخت کیا تھا کہ وہ ان کی تمام خواہشات پوری کر دے گا، اور اس سے 70 لاکھ روپے بٹور لیے تھے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔